وقت میت دی چار پائی نو چاہتا تا وقت ایک بندہ بول پیا باواز بلند کلمہ شہادت تے دو ڈنڈ گھات دیتی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اے نری بدعتی وے۔ ان کو ویسے گستاخوں کا ٹولہ نہیں کہا جاتا، بلکہ آپ نے خود سماعت کیا ہے کہ موصوف نے یہ جملہ کہا ہے کہ ایک آدمی میت کے ساتھ اونچی آواز میں کہتا ہے کلمہ شہادت اور باقی ڈانڈ گھات دیندے۔ ڈانڈ گھات دیندے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرائکی زبان کے اندر کہتے ہیں، باقی شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کلمہ شریف کو اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ ڈانڈ گھات دیندے، یعنی یہ شور شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کلمہ شریف کو شور کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلی تو اس کی یہ بے باکی دیکھیں، اس کی یہ گستاخی دیکھیں کہ اس نے یہ جملہ کہا اور اس جملے کے اوپر اس نے کلمہ شریف کی کتنی بڑی توہین کی۔ اب اس کی مزید گفتگو آپ سنیں کہ کیا کلمہ پڑھنا اونچی آواز کے اندر جائز ہے بھی یا نہیں، آپ اس کی دوسری گفتگو سماعت کریں۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اپنے موتاں نو اپنے مرن والیاں نو کلمے دی تلقین کیتی کرو۔ تلقین دا مطلب ہے جڑے ویلے کوئی بندہ فوت ہون لگے او دی جان کنی دا وقت ہوئے اتے چار پائی دے نال جڑے رشتہ دار قریبی پتر بیٹھے ہوئے ہیں، برادری دے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، انہاں نو چاہیدا ہے کہ او کچھ اچھی آواز نال اتھے میت جڑے ویلے او مرن والا علی زندہ ہے اس ویلے اچھی کچھ آواز نال اتنا پڑھن جو دے کناں دے اندر دے کلمے پڑھن دی آواز او دے کناں دے اتے جاری ہوئے۔ ایک تو آپ نے اس کی اس گفتگو کو سماعت کیا، اور دوسرا پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک بہت زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی جنازے کے ساتھ میت کو لے جاتے وقت کلمہ شریف پڑھنے کو بدعت کہا ہے۔ واقعی ان کی ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ میں نے بھی سنا ہے، اس پہ بھی میں مختصر آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی وضاحت بھی کروں گا اور اس کا تسلی بخش جواب آپ کو دوں گا۔ لیکن یہاں پر یہ ان کے گفتگو آپ نے سنی ہے کہ مرنے والا جب مر رہا ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اونچی آواز کے ساتھ کلمہ شہادت کا ورد کریں اور اونچی آواز میں اس کو پڑھیں تاکہ مرنے والے کے کانوں تک اس کی آواز پہنچے۔ بالکل یہ حدیث مبارکہ ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں۔ اب یہاں یہ بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے دور کے ساتھ اس دور کا ہم موازنہ نہیں کر سکتے۔ جنازہ جا رہا ہوتا ہے، میت جا رہی ہوتی ہے، لوگوں کی اس میت کے ساتھ جانے کی کیفیت کو آپ ملاحظہ کریں، خوش گپیوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، موبائل فونز کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی لا یعنی قسم کی مصروفیت کے اندر لوگ ہوتے ہیں کہ جس سے شیطان بھی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ میت جا رہی ہے، جنازہ لے کے جایا جا رہا ہے، اگر اس کے ساتھ کلمہ شریف پڑھنا ناجائز نہیں ہے، موصوف اگر یہ مجھے بتا دیں کہ ورد کرنا، ذکر اذکار کرنا، کلمہ شریف پڑھنا خاموشی کے ساتھ بھی ناجائز ہے تو پھر تو میں کہوں گا، لیکن خاموشی کے ساتھ ان کے نزدیک بھی ذکر اذکار کرنا، کلمہ شریف پڑھنا، اوراد و وظائف کرنا، درود پاک پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ان کے نزدیک بھی جائز ہے میت کے ساتھ چلتے وقت۔ اعتراض ان کو اس بات کا ہے کہ اونچی آواز میں کلمہ شہادت جو کہا جاتا ہے اور باقی لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے۔ میرے بھائی ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ الفعل یدل علی الجواز وعدم الفعل لا یدل علی المنع۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کام کا کرنا یہ اس کے جائز ہونے پہ دلیل ہے، لیکن اس کام کا نہ کرنا یہ اس کے منع کرنے کے اوپر دلیل نہیں ہے۔ حضور نے اگر اونچی آواز میں کلمہ نہیں پڑھا، صحابہ کرام نے اگر اونچی آواز میں کلمہ نہیں پڑھا، تو آپ اس کو اگر بدعت کہہ بھی رہے ہیں تو اس کو کون سی بدعت آپ کہیں گے؟ جس ڈاکٹر نے کینسر کی دوائی ایجاد کی، جس ڈاکٹر نے دل کی دوائی ایجاد کی، اس کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، بڑی اچھی بدعت کی ہے، بڑی اچھی ایجاد اس نے کی ہے۔ لیکن جب اسلام کے اندر کسی ایسی چیز کو لے آیا جاتا ہے کہ جس کا مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو بدعت کیوں یاد آ جاتی ہے؟ من سنّا سنتن حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بہا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، بہترین حسن طریقہ ایجاد کیا، اس کا ثواب اس ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جس پر عمل کرے گا اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا، کہ جس چیز کو مسلمان اچھا تصور کرے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے۔ یہاں پر
جس طریقہ کے ساتھ میت کے ساتھ جاتے ہوئے لوگ خوشگپیوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اگر اونچی آواز کے ساتھ مرنے والے کو تلقین کی جا سکتی ہے تو جو زندہ لوگ میت کے ساتھ جا رہے ہیں ان کو بھی اونچی آواز میں بطور تلقین یہ کہا جاتا ہے کہ کلمہ شہادت کے لوگوں غفلت کے ساتھ نہ چلو، بلکہ یہ میت کے ساتھ چلتے ہوئے کلمہ شہادت جو افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس افضل ذکر کا ورد کرتے ہوئے میت کے ساتھ چلو۔ اب یہاں پر نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے جو ایک کلپ لگایا جاتا ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ شاہ صاحب نے اپنی زندگی کے اندر ہزاروں جنازے پڑھائے، ان کے اندر شرکت فرمائی۔ کیا کسی ایک جنازے کے اندر آپ نے کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ یار اونچی آواز میں ذکر نہ کرو؟ ان کے مریدین، متوسلین، خلفاء، معتقدین، جتنے لوگوں کے جنازے اٹھائے گئے، آپ کے پاس 20 مثالیں ہوں گی کہ جن میں پیر صاحب شریک بھی تھے، اونچی آواز میں ذکر ہو بھی رہا تھا، کلمہ پڑھا بھی جا رہا تھا، کلمہ شہادتین کی تلقین بھی ہو رہی تھی، لیکن پیر صاحب نے کبھی اپنے عمل کے ساتھ کسی کو نہیں روکا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا پیر صاحب نے اپنی زندگی کے اندر مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کے اوپر اونچی آواز میں کلمہ شہادت نہ کہنا؟ کوئی وصیت نہیں تھی۔ آپ کی میت کے اوپر کلمہ شہادت بھی پڑھا جاتا رہا، منقبتیں بھی پڑھی جاتی رہی، نعتیں بھی پڑھی جاتی رہی، اونچی آواز میں جو ہے وہ ذکر اذکار بھی ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ میرا غم گسار چلا گیا، یہ جو کلام بہت مشہور ہوا تھا کہ کون سنے گا قصہ درد دل، اس طرح کی ایک جو منقبت ہے یہ بہت وائرل ہوئی تھی، یہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی میت اور جنازے کے اوپر پڑھی گئی تھی۔ کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ وصیت فرمائی تھی کہ یہ عمل نہ کیا جائے؟ آپ کا فعل اس بات کے اوپر بالکل پکی دلیل تھا کہ آپ ساری زندگی کلمہ پڑھنے والوں کے جنازوں کے اندر شرکت بھی کرتے رہے، اس کام کو آپ نے اچھا سمجھا، اچھا تصور کرتے رہے، لیکن ایک کلپ جو ہے وہ پتہ نہیں آپ نے کس حوالے سے اس بات کو بیان کیا، اور وہ آج تک ہمارے جو ہے وہ جو مخالفین ہیں اس کلپ کو بار بار وائرل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، کلمہ شریف افضل ذکر ہے، خاموشی سے پڑھنا اگر جائز ہے تو اونچی آواز میں پڑھنا بھی جائز ہے۔ حضور کا کوئی ایک ہمیں ارشاد سنا دیں کہ جس کے اندر اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہو کہ میت کے ساتھ اونچی آواز میں کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں جانا۔ یہ عدم جواز، عدم فعل، یہ منع کے اوپر جو ہے وہ دلیل نہیں ہے، بلکہ جس چیز سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور اللہ کے قرآن نے منع فرمایا وہ رک جانا چاہیے، اور جس کے اندر سکوت ہے اس کا کرنا جائز ہے۔